بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ اللّٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ کر لیتا ہے اور اس کی جو بدعمالیاں محافظ ملائکہ نے درج کی ہوتی ہیں ان کو وہ بھلا دیتا ہے۔ جن گناہ کا ارتکاب اس کے اعضاء نے کیا ہو وہ ان کو بھلا، اور زمین کے اوپر جس جگہ پر اور زیر آسمان بھی جہاں گناہ کا مرتکب ہوا ہو وہ بھی اس کو بھلا دیتے ہیں، تاکہ روز قیامت وہ یوں آئے کہ مخلوق میں سے کوئی چیز بھی بندے کے خلاف گواہ نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور فرمایا، تخلیق مخلوق سے 4000 برس قبل عرش کے گرد تحریر شدہ تھا کہ اس کی مغفرت کرنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے اور پھر ہدایت پر عمل پیرا ہو۔ واضح ہو کہ ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے توبہ کرنا فرض عین ہے، کیونکہ لگاتار صغیرہ گناہ کے ارتکاب کے باعث آدمی کبیرہ گناہ بھی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام یا اپنی جانوں پر زیادتی کر لیتے ہیں، اور توبہ نصوح کا مطلب ہے آدمی ظاہر و باطن میں توبہ کرے۔ مثلاً کوڑے کے ڈھیر کے اوپر اگر کوئی کپڑا ریشم کا ڈال دیا جائے تو لوگ دیکھنے والے کہیں گے کہ کتنا اچھا ہے یہ، مگر جب کپڑا اٹھا دیا جائے گا تو لوگ ادھر سے منہ پھیر لیں گے۔ ایسے ہی خلق ظاہری اعمال کو ہی دیکھتی ہے، مگر روز قیامت لوگوں کا باطن سب سامنے کر دیا جائے گا، تو اس سے ملائکہ بھی اپنا منہ پھیر لیں گے۔ اور روایت ہے ابن عباس سے کہ متعدد توبہ کرنے والا قیامت کے دن اس طرح کے ہوں گے جو گمان کرتے ہوں گے کہ وہ تائبین ہیں، جبکہ دراصل وہ توبہ کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی انہوں نے توبہ کا طریقہ اپنایا ہی نہ ہوگا، ان کو ندامت نہ ہوئی اور نہ ہی انہوں نے ارادہ کیا کہ گناہوں سے باز رہیں۔ جن لوگوں پر انہوں نے زیادتی کی ان سے معافی نہ مانگی اور نہ ہی ان کا حق ادا کیا۔ ہاں، جس نے کوشش کی اور ناکام ہوئے تو اہل حقوق کے لیے استغفار کیا تو پھر امید ہے کہ حقوق والوں کو خود اللہ تعالیٰ راضی کر کے اس کو اس سے نجات دلوائے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عظیم ترین آفت یہ ہے کہ گناہ کر لینے کے بعد بندہ توبہ کرنا بھول جائے۔ صاحب عقل کو خود کا محاسبہ کرنا چاہیے اور گناہ کو فراموش نہ کرے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اے گناہ گار اپنے جرموں کو یاد رکھنے والے، تو گناہ کو فراموش نہ کرنا اور گزشتہ کو یاد رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف قبل از مرگ
توبہ کر لے، اور تو متنبہ ہوا، اے گناہ گار اگر اعتراف کرتا ہے تو گناہ کا اعتراف کر۔ اور ابو اللیث فقہ نے سند کے ساتھ فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر روتے ہوئے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر موجود ایک نوجوان شخص ہے جس نے میرے دل کو جلا دیا ہے، وہ رو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اسے اندر آنے دو۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ اندر آیا تو رو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے گناہوں کی کثرت نے رلایا ہے، میں خوف زدہ ہوں جبار تعالیٰ سے کہ میرے اوپر وہ غضب میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، تو نے کسی کو قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، پھر تیری معاصی اللہ تعالیٰ بخش دے گا، خواہ وہ 7 آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے برابر بھی ہوں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کرسی سے بھی بڑا ہے تیرا گناہ؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا، کیا عرش سے تیرا گناہ بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا گناہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا، کیا عرش سے تیرا گناہ بڑا ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا گناہ سب سے بڑا ہے۔ فرمایا، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا کہ خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا مغفرت فرمانا؟ اس نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اور بلند ترین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا گناہ وہ رب العزت تعالیٰ بخشتا ہے، یعنی جو کہ سب سے بڑا درگزر فرمانے والا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اپنا گناہ مجھے بتا دو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ جناب سے حیا آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم بتاؤ۔ اس نے عرض کیا، میں گزشتہ 7 سال سے کفن چرا رہا ہوں، حتیٰ کہ انصار میں سے ایک لڑکی مر گئی، اس کی قبر کو میں نے کھولا اور کفن چرا لیا، اور میں ابھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ میرے دل کے اندر شیطان نے برائی داخل کر دی۔ میں واپس آیا اور اس لڑکی کے ساتھ میں نے جمع کیا۔ پھر میں تھوڑی ہی دیر گیا تھا کہ وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، اے جوان، ستیہ ناس تیرا، کیا تجھے شرم نہیں آئی بدلہ دینے والے سے کہ وہ بدلہ دے گا؟ مظلوم کا ظالم سے تو نے مجھے مردہ لوگوں کے لشکر میں برہنہ کر دیا ہے اور مجھ کو جنت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا کر دیا ہے۔ راوی کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی سے اس کی گدی کو پکڑا اور فرمایا، او فاسق، تو دوزخ کا کتنا حقدار ہے، دور ہو جا یہاں سے۔ پس وہ نوجوان وہاں سے توبہ کرتے ہوئے چلا گیا۔
وہ 40 راتیں توبہ کرنے میں ہی مشغول رہا۔ پھر 40 راتوں کے بعد آسمان کی جانب سر اٹھا کر اس نے کہا، اے محمد اور آدم اور ابراہیم کے خدا، اگر تو نے مجھے بخش دیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو مطلع فرما دے، اور نہیں تو مجھ پر آسمان سے آگ کی بارش کر دے اور مجھے اس کے ساتھ جلا دے اور مجھے آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا آپ نے مخلوق کو پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس نے پیدا فرمایا اور انہیں پیدا فرمایا اور روزی عطا کی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نوجوان کی توبہ کو میں نے قبول فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کو طلب فرمایا اور اس کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ حکایت ہے، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد نبوت میں ایک آدمی تھا جو توبہ پر قائم نہ رہتا تھا، توبہ کرتا تھا مگر توڑ دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میرے اس بندے کو اطلاع کر دے کہ میں اس پر غضب میں ہوں۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو پہنچائی تو اس کو بہت غم ہوا اور وہ صحرا کی جانب نکل گیا اور کہتا تھا، اے میرے اللہ تعالیٰ، کیا تیری رحمت ختم ہو چکی ہے؟ کیا میری نافرمانی کے باعث تجھے کوئی نقصان پہنچا ہے، یا کہ تیری معافی کے خزانے خالی ہو گئے ہیں، یا کہ تو نے اپنے بندگان پر بخل کیا ہے؟ تیری قدیمی صفت عفو و کرم کے مقابلے میں کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ اے اللہ، میری صفات حادثہ میں سے کمینہ پن ہے، کیا میری صفت تیری صفت پر غالب ٹھہری ہے؟ تو نے اپنے بندوں پر سے رحمت منقطع کر دی تو پھر کس سے وہ امید باندھیں گے؟ تو نے ہی ان کو مردہ کیا، پھر تو یا تیرے سوا کون ہے جس کے پاس وہ جائیں گے؟ تیری رحمت کا اگر اختتام ہو چکا ہے اور مجھ کو عذاب دینا جانا اگر لازم ہی ٹھہرا ہے تو پھر اپنے سب بندوں کا عذاب مجھے ہی دے دے، ان کے عوض میں خود اپنی جان کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس آدمی کی طرف جا اور اسے کہہ دے کہ اگر ساری زمین کے برابر بھی تیرے گناہ ہیں تو بھی تیری مغفرت فرماؤں گا، کیونکہ تجھے میرا کمال قدرت اور کمال عفو و رحمت معلوم ہو چکا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، توبہ کرنے والا گناہ گار بندے کی آواز سے بڑھ کر محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی دوسری آواز نہیں ہے، جو کہتا ہو، اے میرے پروردگار، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے تیرے سامنے، اے میرے بندے میں تیرے سامنے ہوں، طلب کر جو کچھ تجھے طلب ہے، میرے پاس تو اس طرح ہے جس طرح بعض میرے ملائکہ ہیں، میں تیری دائیں جانب بائیں جانب تیرے اوپر ہوں کہ تیرے دل کے بھی نزدیک ہوں۔ میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ حضرت ذو نون مصری نے فرمایا ہے، اس طرح کے بندے بھی
اللہ تعالیٰ کے ہیں جنہوں نے گناہ کے اشجار لگائے، پھر ان کو توبہ کا پانی دیا تو ان کو شرمساری، غموں، اندوہ کے پھل لگے۔ وہ دیوانے ہیں، بلا کا دیوانہ پن، اور وہ کم عقل دکھائی دیتے ہیں۔ بغیر کم عقلی اصل میں وہی نہایت فصیح و بلیغ ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے صفا کا پیالہ نوش کیا اور لمبی مدت کی مصیبت میں صابر رہے۔ ان کے قلوب ملکوت میں لگ گئے ہیں اور جبروتی حجابات میں ان کے افکار چل رہے ہیں اور شرمندگی کے پتوں کے سائب میں ہیں۔ وہ گناہ بھرے اعمال نامے پڑھ چکے ہیں اور فریاد میں گڑ گڑانے لگے ہیں، یہاں تک کہ وہ تقویٰ کی سیڑھی پر چڑھ کر زہد کی رفت پر جا چکے، ترک دنیا کی تلخی کو شیرینی خیال کرنے لگے۔ ان کے نزدیک سخت بچھونے نرم ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو نجات و سلامتی کی رسی پکڑنے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ بلندیوں میں ان کی روحیں پھرنے لگیں اور نعمتوں کے چمستانوں میں ڈیرے جما لیے۔ وہ حیات کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے، خواہش کے پل پر سے گزر گئے اور بالآخر علم کے میدان میں داخل ہو گئے۔ ان کو حکمت سے سرابی ہوئی، کشتی فطانت پر وہ چڑھ گئے۔ نجات کی ہوا کے ساتھ انہوں نے سلامتی کے سمندر میں لنگر اٹھا دیے اور راحت و سکون کے چمنستانوں میں عزت اور کرامت کے مقامات میں ان کو رسائی حاصل ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔